السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انسانی بیماریوں کے اسباب میں ایک بنیادی سبب وہ یہ بھی ہے کہ ہم لوگوں نے نیچرل اور قدرتی خوراکوں کو ترک کر دی ہے، ان کو بنانا بھی ترک کر دیے، ان کے ساتھ کسی قسم کا ریلیشن تعلق اور جن اسباب کے ذریعے وہ ہم تک آتا تھا اسے بھی ہم نے ترک کر دیے، اور آرٹیفیشل خوراکوں اور ذائقوں اور فلیورز اور ذائقے اور زبان کی حد تک ہم نے خوراکوں کا تعلق اپنے جسم سے بنایا، جس کی وجہ سے ہمیں بہت ساری بیماریوں کا سامنا کرنا پڑا۔ ایکچولی اللہ تعالیٰ نے خوراک یا کھانا دنیا میں ایک بنیادی ضرورت کے لیے بھیجا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کلوا واشربوا، کھاؤ اور پیو، یعنی یہ ولا تسرفوا، اور زیادتی نہ کرو۔ اور ایک جگہ فرمایا کلوا حلالا طیبا، کھاؤ حلال اور پاکیزہ۔ اب دیکھیں ولا تسرفوا کا مطلب یہ ہے کہ حد سے تجاوز نہ کرو، یعنی وہ چیزیں جو تمہاری صحت کے لیے مضر ہیں یا تمہارے لیے صحت افزا نہیں ہیں تو ان کی طرف تم صرف ذائقے کو حاصل کرنے کے لیے رجحان نہ کرو، ان کو مت کھاؤ۔ اسی طرح کلوا حلالا طیبا، طیب کا مطلب وہ خوراک جو پاکیزہ ہو، تمہاری صحت کے لیے اچھی ہو اور تمہیں جسمانی طور پر سکون دینے والی ہو اور تمہیں کسی بیماری میں مبتلا نہ کرنے والی ہو۔ تو مفسرین نے یہ تشریحات بھی اس کی بیان کی ہیں۔ اب ہماری وہ خوراکیں جسے ہم نے ترک کیا ہے، ان قدرتی خوراکوں میں جو بنیادی طور پر 3 خوراکیں جسے ہم نے سرے سے چھوڑ دیا ہے اور وہ ہمارے جسم کے لیے یا طاقت کا خزانہ ہے یا ہمارے جسم کی بہت ساری بیماریوں کے لیے قوت مدافعت بنانے کے لیے بہت ضروری ہیں۔ ان میں ایک تو شہد ہے جسے ہم نے ترک کیا، اور دنیا کا سب سے بہترین اینٹی بایوٹک، اسے ہم نے اپنی زندگی سے مستقل نکالا ہوا ہے، حالانکہ اس کی کم سے کم تھوڑی مقدار اپنی زندگی میں مستقل شامل رکھنی چاہیے تاکہ انسان کی باڈی کو جو جسم کے اندر کیا ہوتا ہے، جو بیکار چربی ہوتی ہے وہ اس شہد کے ذریعے وہ ختم ہوتی ہے، جسے کولیسٹرول کہتے ہیں، بیکار کولیسٹرول جسم سے ختم ہوتا ہے یہ شہد کے ذریعے۔ اور دوسرا، ہمارے جسم کو طاقت کی ضرورت ہے، ہمارے جسم کو اعصابی طور پر مضبوطی کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے جو بنیادی خوراک استعمال ہوتی تھی، ہمارے بڑے بڑے استعمال کرتے تھے، ہمارے آباء و اجداد استعمال کرتے تھے، اور وہ تھی دیسی گھی۔ اب دیسی گھی ہماری زندگیوں سے نکلا ہوا ہے، ایسا نکلا ہوا ہے کہ اب ہم دیسی گھی کھانے سے بیمار ہوتے ہیں، یعنی ہمارے معدے، ہماری آنتیں اس طرح ہم نے عادی کر دی ہیں کہ اگر ہم دیسی گھی کو استعمال کرتے ہیں تو اس سے ہمارے پیٹ چل پڑتے ہیں۔ حالانکہ ہر خوراک کو جسم میں ایڈجسٹ کرنا ہوتا ہے، ایڈجسٹ کرنے کے بعد وہ آپ کے جسم کا حصہ بنتی ہے اور آپ کے جسم کو زیادہ وقت تک وہ توانا رکھتی ہے، یہ بات ہوتی ہے۔ اب پہلے زمانے کے جو ہمارے بزرگ یا ہمارے بڑے ہوتے تھے تو وہ وقت کے آنے کی وجہ سے، یعنی موت کے وقت کے آنے کی وجہ سے وہ فوت ہو جاتے تھے، لیکن وہ اس طرح کی تکلیف دہ بیماریوں میں مبتلا نہیں تھے جس طرح کی آج کل ہم ہاسپٹلز میں دیکھتے ہیں یا عام لوگوں کو دیکھتے ہیں، گردے کی بیماریاں، یہ بیماری وہ بیماری، یعنی جوانی ہی سے لوگوں کو ایک کسی نہ کسی بیماری کے کرب اور درد میں سے گزرنا پڑتا ہے۔ تیسری چیز جسے ہم نے ترک کیا ہوا ہے، لیکن چونکہ اس کا زیادہ تعلق بلاد عرب سے ہے، عرب لوگوں سے اس کا طلب، عرب لوگ اس کو زیادہ استعمال کرتے ہیں ہمارے ہاں، اب الحمدللہ اس کی کاشت شروع ہوئی۔ وہ تیسری چیز ہے زیتون کا آئل، اور زیتون آئل کو ہم لوگوں نے مکمل اپنی زندگی سے نکالا ہوا ہے۔ حالانکہ اس قسم کی چکناہٹ والی چیزیں آپ کے جسم میں اعصابی قوت پیدا کرتی ہیں، دوسرا آپ کے معدے اور آپ کی آنتوں کی بہت ساری بیماریوں کو یہ ختم کرتی ہیں۔ خیر، میں تو ڈاکٹر نہیں ہوں، لیکن اس طرح کی باتیں ڈاکٹروں کے ساتھ، طبیبوں کے ساتھ زیب دیتی ہیں، لیکن یہ عام فہم باتیں ہیں، یہ عام لوگوں کی باتیں ہیں، سمجھ میں آنی چاہیے۔ اب چونکہ ہم لوگ اس کنفیوژن میں پڑے رہتے ہیں کہ ہمیں اصلی گھی کہاں سے ملے گا اور نقلی گھی کیا چیز ہوتی ہے، اصلی چیز کیسا نکلتا ہے، وغیرہ وغیرہ نا، اس طرح کی چیزیں۔ تو ہمارے پاس 2 قسم کا گھی ہے، ٹھیک ہے، اس میں سے ایک یہ گائے کا گھی ہے، یہ گائے کا گھی ہے،
یہ ہمارے پاس گائے کا گھی ہے جی. اور دوسری قسم ہمارے پاس یہ ہم دیکھ سکتے ہیں، یہ بھینس کا گھی. یہ دیکھیں، اور یہ الحمدللہ دونوں کمال کی چیزیں ہیں اور بہترین چیزیں، اور اپنی زندگی میں اس کو شامل کرنا چاہیے. اور پھر گھی کے متعلق یا شہد کے متعلق مزید معلومات کے لیے انشاءاللہ میں نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے ساتھ بحث کروں گا، اس پہ بات کروں گا انشاءاللہ. آج کی ویڈیو میں اتنا ہی کافی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.